السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کے ضمن میں آج کی ہماری ساڑیوں کا موضوع ہے رمضان اور اس کی برکات۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود سے رکھے تھے، مگر رمضان المبارک کا نام اللہ رب العزت نے خود سے منتخب فرمایا تھا۔ اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان کریم کو عزت کے ساتھ پکارا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کے عظمت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر ہمارے قابلین بڑی خوبصورت مثال بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، تو یوسف علیہ السلام کو 12 بھائیوں میں جو مقام حاصل تھا، سال کے 12 مہینوں میں رمضان کریم کو وہی مقام حاصل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ رمضان المبارک میں روشن فرمائی تھیں اسی مہینے میں، تو ہمارے قابلین فرماتے ہیں کہ جو انسان احتساب کے ساتھ نیکی کی نیت کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی دل کی آنکھوں کو بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے کہ وہ رمضان شریف کے آنے سے 6 ماہ پہلے یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا مقبول رمضان نصیب فرمائے۔ پھر رمضان شریف کو گزار کے پھر باقی 5 مہینے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو عبادتیں ہم نے رمضان شریف میں کی انہیں آپ قبول فرما لینا۔ گویا کا پورا سال ان کا جو تھا وہ رمضان کے انتظار میں یا پھر ان کی دعاؤں کی قبولیت کی دعاؤں میں گزر جایا کرتا تھا۔ اسی لیے رمضان المبارک کو پورے سال کا دل کہا گیا ہے کہ جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کا رمضان جتنا خوبصورت گزرتا ہے، اللہ پاک پورا سال بھی اس کا ویسے ہی گزارتے ہیں۔ پھر ہمارے بڑے یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کو پورے سال کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت رمضان میں اس امت کو کتنا نوازتے ہیں، تو میری امت یہ دعا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ پاک رمضان شریف میں نوازتے ہی اتنا زیادہ ہیں، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے لے کے آخر تک آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو ہمارے بجٹ محدود ہوتے ہیں، اللہ پاک کا تو کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا، تو سوچیں کہ اللہ کس شان کے ساتھ جنت کو آراستہ کرتے ہوں گے، اور پھر پورا سال سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے جو ہیں وہ بجنے لگتے ہیں، حوروں کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، وہ اپنے بالا خانوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ اتنا اہتمام کس کے لیے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی امت کا رمضان آنے والا ہے۔ تو ایک ہماری زمینی تیاری ہوتی ہے، ایک ہم لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ پاک جنت کو سجا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کے اوپر 7 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان شیاطین کو قید کر لیا جائے تاکہ یہ میرے نبی کی امت کے لوگوں کی عبادات کو اور ان کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں، سبحان اللہ۔ اللہ اتنی حفاظت کا معاملہ فرماتے ہیں اور اتنا اکرام فرما رہے ہیں روزے دار کے لیے۔ اور جب یہ امت رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے روزے پہ ہی اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سوچے پھر اللہ پاک باقی پورے رمضان کتنا نوازتے ہوں گے۔ تو ابھی تو رمضان شریف شروع نہیں ہوا تو اللہ پاک نے اتنا اپنے بندے کو دے دیا ہے، تو سوچیں ابھی تو سحری نے آنا ہے، افطار نے آنا ہے، تو اللہ پاک اس میں ہمیں کتنا نوازتے ہوں گے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سحری نہ چھوڑا کرو، اگرچہ تم ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا بھی دی کہ اللہ پاک سحری کھانے والوں پہ رحمت فرمانا، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں ہر لقمے کے بدلے اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب کھانا میں نے ہے اور یہ میری ضرورت ہے کہ میرا روزہ آرام سے گزرے، مگر اس کھانے پہ بھی اتنی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی سحری میں کھجور جو ہے وہ بہت اچھی سحری ہے، اور جب سحری ہوتی ہے اور مومن بندہ جب سحری کھا کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سحری کھانے کے بعد ہماری معمولات میں یہ بات ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اللہ پاک ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر رہے ہیں، اور نفل کو اللہ پاک نے فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے قابلین کہتے ہیں کہ نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، جب دنیا میں کسی اچھی برانڈ کے اوپر سیل لگتی ہے تو آپ مخلوق کا حال دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے دیوانی ہوئی ہوتی ہے، تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے مہینے میں نیکیوں کی سیل کے پیچھے دیوانے ہوئے ہوتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن بندہ روزہ رکھ کے صبح کرتا ہے تو اس کا ہر جسم کا عضو جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جب تک اس کا روزہ رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم لوگوں کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر وقت عبادت تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اشراق تک بیٹھے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، تو جو فجر سے لے کے اشراق کی نماز تک اپنے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کی 2 رکعتوں پہ اللہ پاک جنت میں ایک محل بنوا دیتے ہیں۔ تو رمضان میں تو یہ اجر دگنے چگنے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جب تھک جاتا ہے اور تھک کے جب وہ آرام کرتا ہے تو اللہ پاک روزے دار کے بندے کا آرام جو ہے اس کے سونے پہ بھی اس کو عبادت کا ثواب دے رہے ہوتے ہیں۔ روزے دار کی خاموشی کو بھی تسبیح شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جتنی سانسیں لیتا ہے اس کو بھی ذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے ہر لمحے کی بھوک اور پیاس کو اللہ پاک اجر میں تبدیل کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک سمندر کی مخلوق کو، فضاؤں کی مخلوق کو، جنگلات کی مخلوق کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے روزے دار بندے کے لیے استغفار کریں۔ اب کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ 7 براعظموں میں یہ سمندر ہیں، ان کے اندر کتنی مخلوق بستی ہے، فضاؤں میں کتنے پرندے ہیں، زمین کے اندر کیسے کیسے حشرات ہیں، کل مخلوق مومن بندے کے لیے اس وقت تک استغفار کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں اگر اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ جو ذکر بھی آپ کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ دگنا کر کے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ مومن 1 یا 2 رکعت بھی رمضان شریف میں جب پڑھتا ہے تو گویا کہ آسمان ان نمازوں کے نور سے بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی 1 دعا دن میں قبول کی جاتی ہے اور 1 دعا اس کی رات میں قبول کی جاتی ہے۔ گویا کہ 30 روزے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم 60 دعائیں اپنی اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پورے دن میں بس کوئی 1 دعا آپ سوچ لیں اور پورا دن اسی کا اہتمام کرتے رہیں، پھر رات میں کوئی 1 دعا سوچ لیں اور پھر پوری رات اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ اس طرح روز آپ اپنے اللہ سے اپنی 1 دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اب آپ کو یقیناً اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سحری سے لے کے جو میرا روزہ چلنے شروع ہوتا ہے صبح تک، پھر دن تک، ہر لمحہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو روزے دار بندے کو اللہ پاک دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا پورا وجود جب تسبیح بن جاتا ہے، سبحان اللہ، تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی سخاوت کا۔ پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی مومن کو تب ملتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، جب یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے وجود کے اندر جاتا ہے تو کس قدر دل کی گہرائیوں سے آپ کے اندر سے شکر نکلتا ہے، اور اس وقت آپ کو شاید کسی غریب کی بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے اور تھر کے مسلمانوں کی پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ پیاس کیا ہوگی، اور پھر انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر دنیا کی پیاس اتنی شدید ہے تو پھر موت کی کیا پیاس ہوگی اور حشر کی کیا پیاس ہوگی۔ اللہ یہ سارے احساس ہمارے اندر جمع کر دے تو اس وقت میں جو مومن کو راحت ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ افطار سے ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری راحت مومن کو کب ملے گی؟ جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا نسبت دیکھیں کتنی پیاری ہے، افطار اور دیدار۔ ایک افطار کے وقت راحت ہے اور ایک دیدار کے وقت راحت ہے، جب مومن بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے بعض اکابرین کا قول ہوتا ہے کہ روزے دار بندے کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور انشاءاللہ بے حساب نصیب ہوگا۔ پھر مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیسی نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہاں پہ ویسے ہی جنتوں میں جزا نصیب فرماتے ہیں، اور جیسا انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے ویسی سزا جہنم میں دیکھنی پڑتی ہے۔ اس بات کو کافی دفعہ تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب انسان دنیا میں بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے اللہ رب العزت کی خاطر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتوں میں روزے دار بندے کے لیے جو دسترخوان لگایا جائے گا وہ سونے کا دسترخوان ہوگا، کہ جن برتنوں میں مومن کھائے گا وہ برتن سونے کے ہوں گے، جن میں پیے گا وہ سونے کے ہوں گے۔ دنیا میں اس بات کو منع کیا گیا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، لیکن جنت میں اللہ پاک نے سبحان اللہ ایسے برتنوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ تو اگر برتن اتنے خوبصورت ہوں گے تو سوچے پھر ان کے اندر کے کھانے کیا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ایک دسترخوان ہے، اس پر ایسے کھانے چنے گئے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال نہیں گزر سکتا۔ اس دسترخوان پہ صرف وہی لوگ بیٹھیں گے جو کہ روزے دار ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا
کہ جب باقی مخلوق حساب کتاب دے رہی ہوگی تو اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان ہوگا، اور اس دسترخوان سے وہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جو دنیا میں رمضان شریف کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو دنیا کی یہ چند گھنٹوں کی بھوک ہے، اور اللہ اس بھوک کا اتنا اکرام کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت دسترخوان سجاتے ہیں۔ ہمارے کیا دسترخوان ہوں گے جو اللہ رب العزت کا دسترخوان ہوگا۔ پھر یہ افطاری کا وقت بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، شام میں ویسے ہی بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، اور رمضان کی شام تو اور بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ بڑی پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک، آپ نے مجھے کتنی عزت اور کتنا اکرام دیا کہ آپ نے کوہی طور پہ مجھے بلایا اور پھر مجھ سے کلام کیا، یہاں تک کہ میری نسبت کلیم اللہ پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا۔ اللہ پاک، ایسی عزت تو آپ نے کسی کو نصیب نہیں فرمائی جو مجھے عزت دی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں آپ کے ساتھ کلام کرتا ہوں تو آپ کے میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ، اس زمانے کے آخر میں ایک امت ہوگی جو میرے خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس کو میں نے ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے، وہ اس کے روزے رکھے گی، اور جب افطار کا وقت آئے گا اس کا جگر پیاسا ہوگا، اس کا پیٹ خالی ہوگا، اس کے ہونٹ خشک ہوں گے، تو اس وقت جب وہ ہاتھ کھڑی کر کے دعا مانگے گی تو موسیٰ میں 70,000 نور کے پردے ہٹا کے اس کی دعاؤں کو سنوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ایک نبی کے ساتھ اللہ پاک اتنے حجابوں سے بات کرتے ہیں، اور اس امت کی دعائیں اللہ پاک بے حجاب ہو کے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسا پیارا وقت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سحری اور افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اذکار، اپنی تسبیحات کو چھوڑیں اور دیکھیں کہ میرے نبی کی امت کیا دعائیں مانگ رہی ہے، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہیں۔ تو گویا کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو کوئی سن رہا ہوتا ہے، اور ہماری دعاؤں کے اوپر کوئی آمین کہنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ خاص وقت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے فارغ ہو جانا چاہیے سارے کاموں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گرم پکوڑے اور گرم سموسوں کے چکروں میں یہ جو خاص لمحات ہیں یہ ضائع کر لیں۔ کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ پہلے لازمی اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس وقت میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر افطار پہ اللہ پاک 6 لاکھ لوگوں کو جو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ انہیں آزاد کر دیتا ہے جہنم سے، بلکہ بعض روایات میں تو 10 لاکھ کا بھی ذکر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور کل رمضان شریف میں اللہ پاک جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے اتنا ایک چاند رات میں اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کھانا رزق حلال ہے تو ان سے کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک روزے دار ہے، دوسرا سحری کے وقت بیدار ہونے والا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں چوکیداری کرنے والا۔ اللہ پاک ان کے دسترخوان کا حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سحری سے لے کے افطار تک ایک روزے دار اللہ پاک سے کتنا کچھ لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری عبادات میں تراویح آ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے پہ ایمان والے کو 1,500 نیکی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہر سجدے پہ اللہ پاک مومن بندے کو ایک ایسا جنت میں درخت دے دیتے ہیں کہ اگر ایک درخت کے سائے میں ایک انسان چلنا چاہے گا تو 500 سال تک اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ سارے فضائل سن کے کیا کوئی ایمان والا یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میں رمضان شریف کے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع کرنے والا بن جاؤں؟ روزہ چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے عذروں پہ اور چھوٹی چھوٹی وجوہات کے اوپر رمضان شریف کے روزے کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے ہوا کرتا تھا، اور ان کے روزوں میں اس بات کی پابندی بھی ہوتی تھی کہ انہوں نے بولنا نہیں ہے۔ اگر وہ سچ بھی بولتی تھیں، وہ صحیح بات بھی کرتے تھے، ان کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ اور یہ امت تو ایسی ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتی ہے تو روزے کی کاملیت پہ فرق پڑ جاتا ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمارے لیے تو روزوں کو بہت آسان کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام پہ جب شروع میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس کی کنڈیشن ڈیفرنٹ تھی۔ تب یہ معمول تھا کہ آپ کا روزہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ نے افطاری کی ہے، افطاری کے بعد جو ہی آپ سو جائیں گے آپ کا نیکسٹ روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں کتنا مشکل عمل ہے، اور جب آپ کا نیکسٹ روزہ شروع ہو جائے گا تو آپ کا کھانا پینا ختم اور بیوی سے تعلقات آپ کے ختم کر دیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے واقعات ایسے آئے کہ ایک صحابی بہت شدت بھوک میں آئے، دن سارا کا روزہ، گرمی اور مزدوری، گھر آ کے بیوی
نبی سے کہا کچھ کھانے کے لیے، کہا نہیں، کہا اچھا میں کچھ بندوبست کرنے جاتی ہوں۔ وہ بندوبست کرنے کے لیے گئیں، واپس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی تو سو گئے، اب ان کا نیکسٹ روزہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اگلے دن نماز میں وہ نماز پڑھتے پڑھتے جماعت میں پیچھے گر گئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ فلاں صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو آپ کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ نبی کو تو امت کی ہر تکلیف پہ دکھ ہوتا تھا۔ تو پھر جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ نبی اب آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ روزے کی راتوں میں وہ پوری رات یعنی کہ سحری تک وہ کھا پی بھی سکتے ہیں اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی کر دی ہے اور بھی نبی کے صدقے کر دی ہے الحمدللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی بہت قدر کرنے والا بنائے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ ہماری زندگی کا یہ رمضان قیمتی ترین رمضان بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔